حضرت مومنین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج یہ ایک لائیو مجلس ہونا ہے برائے ایصال ثواب سید اسد رضا ابن اقبال رضا مرحوم، سید ولی نقی رضوی ابن سید محمد نقی رضوی مرحوم، عصری بیگم بنت صادق علی خان مرحوم، اور اس وقت کی مجلس کو حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید تہذیب الحسن صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور تلاوت کے فرائض جناب قاری ندیم حسین نجفی صاحب، اور اس کے بعد پیش خوانی میں جناب مہدی حیدر صاحب، اور ہمارے مہمان اور بالخصوص جو شاعر جن کا انتخاب کیا ہے آج کی مجلس کے لیے، جناب ظفر نجفی سیتا پوری صاحب، جو یہاں پر تشریف لا چکے ہیں، اور رانچی سے ہمارے حجت الاسلام علی جناب مولانا تہذیب الحسن صاحب اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ اور آپ کو اور بھی کچھ اطلاع دینا تھی کہ کچھ پروگرامز ہمارے لائیو انشاءاللہ نشر ہوں گے، جیسے کہ رحلت ام المومنین شہزادی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ایک لائیو مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں محترمہ نازیہ حسن رضوی صاحبہ مجلس کو خطاب فرمائیں گی لائیو۔ اس کی بھی تفصیلات آپ کو انشاءاللہ جلد سے جلد فراہم کر دی جائیں گی۔ اور پھر ہمارے دو جشن ہوں گے، ایک مولائی لورز آرگنائزیشن کی جانب سے جشن امام حسن منعقد ہوگا، اور پیغام حسینی فیڈریشن آف انڈیا کی جانب سے بھی جشن امام حسن علیہ السلام 14 رمضان المبارک کو لائیو نشر ہوگا، اس پہ بھی آپ جڑے رہیے۔ اور ایک گزارش اور ہے کہ جو شب آ رہی شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے بھی مجالس منعقد ہوں گی گرافک کے پر لائیو، اور جس کو حجت الاسلام علی جناب مولانا خطیب انقلاب عباس ارشاد نقوی صاحب عطا فرمائیں گے، جس میں محترم قاری ندیم صاحب تلاوت کے فرائض انجام دیں گے، اور منتخب شورائے کرام بارگاہ امام علی علیہ السلام میں اپنا منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں گے۔ اور کیونکہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ اور فزیکل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے یہ مجالس گراف ایجنسی کے پر لائیو نشر کی جا رہی تاکہ ہمارے جو فزیکل ڈسٹینسنگ کے مسائل ہیں، جیسا کہ ہمارے علماء نے، ہمارے مراجع کرام نے اور ڈاکٹرز نے، اسپیشلی ہماری گورنمنٹ آف انڈیا نے ہم کو جو ہدایت دی ہیں، ان کا بھی ہم لوگ پالن کر سکیں۔ تو اب ہم مجلس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، کیونکہ وقت ہو گیا، کیونکہ ہماری مجلس جو اناؤنس تھی وہ 8:45 تھی، اور 8:44 اس وقت ہماری گھڑی میں ہو رہے ہیں۔ تو ہم گزارش کرتے ہیں محترم قاری ندیم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کے فرائض انجام دیں۔ بر محمد وال محمد بلندتر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم مغلالا فهي إلى الأذقان
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد. دو شعر جنت البقیع کے لیے. دلوں پہ جن کی حکومت ہے ان سے ڈرتے ہو، دلوں پہ جن کی حکومت ہے ان سے ڈرتے ہو، زباں سے لاکھ یہ کہتے رہو مردہ ہیں، زباں سے لاکھ یہ کہتے رہو مردہ ہیں. تمہاری فوج کے پہلے یہ کچی خبروں پر، تمہاری فوج کے پہلے یہ کچی خبروں پر بتا رہے ہیں ابھی اہل بیت زندہ ہیں، بتا رہے ہیں ابھی اہل بیت زندہ ہیں. یہ اہل بیت کی خبریں ہیں ندا دیتی ہیں، یہ اہل بیت کی خبریں ہیں ندا دیتی ہیں. جو تحفہ اشکوں کا لاؤ تو دعا دیتی ہیں، جو تحفہ اشکوں کا لاؤ تو دعا دیتی ہیں. یہ صبر کرنا سکھا دیتی ہیں مظلوموں کو، خاموش رہ کے بھی ظالم کا پتہ دیتی ہیں. اللہم صلی علی محمد. ایک مطلع 3-4 شعر ایک نو ہوائیں آئیں کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئیں کہ دیر تک گری ماتم کی صدائیں آئیں کربلا سے
جو میری سمت ہوائیں آئیں کہ پھول مہکے جو بہاروں میں تو سوچا میں نے کن شہیدوں کے لیے سرخ قبائیں آئیں کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئیں کہ آسمانوں سے جو ٹکرائی ہے فریاد رباب آسمانوں سے جو ٹکرائی ہے فریاد رباب قبر اصغر پا برسنے کو گھٹائیں آئیں کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئیں کہ مسکراتے ہوئے تیروں نے جھکا لی آنکھیں مسکراتے ہوئے تیروں نے جھکا لی آنکھیں یاد جب بھی علی اصغر کی ادائیں آئیں کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئیں کہ خاک اڑتی رہی رستے میں بڑی دیر تلک خاک اڑتی رہی رستے میں بڑی دیر تلک کہ بیویوں کو جو کبھی یاد ردائیں آئیں کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئیں کہ نام عباس لیا پھر میرے دل نے محسن کہ نام عباس لیا پھر میرے دل نے محسن پھر سلامی کو دو عالم کی وفائیں آئیں کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئیں
جزاک اللہ جناب ظفر صاحب، آپ نے بہترین کلام سامعین کے درمیان پیش کیا، اپنی لہن داودوئی میں آپ نے کلام پیش کیا اور بہترین کلام تھا. غالباً علامہ محسن نقوی صاحب کا یہ کلام تھا، کربلا سے جو میرے سمت ہوائیں آئیں. اور میں شکر گزار ہوں جناب فراز صاحب کا، جنہوں نے اس پوری مجلس کو سجانے میں بڑی کاوشیں کی ہیں، بڑی زحمتیں کی. فراز صاحب ہمارے رانچی سے جن کا تعلق ہے. ابھی اس سے کچھ دن پہلے ہی ہمارا رانچی کی سرزمین سے ایک جشن بھی منعقد ہوا تھا، جس میں بین الاقوامی شہرت یافتہ شعراء بھی شریک ہوئے تھے، خود مقامی شعراء بھی شریک ہوئے وہاں پر اس جشن کے حوالے سے. اور میں بالخصوص حمود عباس صاحب کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی وجہ سے اتنا بہترین جشن منعقد ہو پائے، اور فراز صاحب کی وجہ سے یہ مجالس ہے. اس کے بعد ایک مجلس اور ہونی ہے انشاءاللہ، وہی مجلسیں جو ہونی ہیں وہ بھی برائے سال ثواب رہیں گی. اور کچھ مجلسیں جیسا کہ میں نے اناؤنس کیا شہادت کے حوالے سے رہیں گی، امام علی علیہ السلام کے حوالے سے، جن کو خطیب انقلاب والی جناب عباس ارشاد نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے. اور اس وقت کی مجلس کو حجت الاسلام والمسلمین مولانا تہذیب الحسن صاحب قبلہ شیر رانچی خطاب فرمانے جا رہے ہیں، جن کی بڑی خدمات رہی ہیں رانچی کی سرزمین پر. میں اکثر اس سلسلے میں تذکرہ کیا کرتا ہوں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب کا، محترم جناب مہدی حیدر صاحب کا، جناب ظفر نجفی سیدھاپوری صاحب کا، اور راہل سنگھ چوہان کا، جنہوں نے راہل سنگھ چوہان کیونکہ یہ پورا ٹیکنیکلی پورا مینٹین کرتے ہیں کہ کس طرح سے پروگرام لائیو ہونا ہے، کس طرح سے چیزیں جانی ہیں. اور ہم پوری ٹیم کی طرف سے آپ سبھی مومنین کا، جو ویورز اس وقت ہمارے اس پروگرام کو مجلس کو سننے جا رہے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو مرحومین کے اصلاح ثواب کے لیے مجلس ہو رہی ہے، ہم دعا گو ہیں بارگاہ معصومین علیہ السلام میں کہ پروردگار ان کی مغفرت فرمائے اور جوار معصومین علیہ السلام میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. راہل سے گزارش ہے کہ مولانا تہذیب الحسن صاحب اگر آن لائن آ چکے ہوں تو ان کی مجلس کا باقاعدہ آغاز کیا جائے. استقبال کیا جاتا ہے گراف ایجنسی پر محترم جناب تہذیب الحسن صاحب قبلہ کا. غالباً وہ آن لائن آ چکے ہیں، اور اگر وہ آن لائن آ چکے ہیں تو ان سے گزارش رہتی ہے کہ اپنا بیان کا آغاز کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ہادینا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعلی طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، صاحبان ایمان، آج یہ لائف مجلس کا انعقاد بعنوان ایصال ثواب کیا گیا ہے، تاکہ اس موسم میں، لاک ڈاؤن کے زمانے میں مومنین ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا اس ماہ صیام میں ہم اپنے بزرگوں کو ان کے ایصال ثواب سے فراموش نہ کریں. اس بنیاد پر اس مجلس رضا کا انعقاد مرحوم پروفیسر اسد رضا صاحب مرحوم، ابن سید اقبال رضا صاحب مرحوم، اور سید ولی نقی رضوی ابن سید محمد نقی رضوی مرحوم، افسری بیگم بنت صادق علی خان صاحب کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. یقیناً مجلس چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو، اللہ ہر مومن کے عمل کا دار و مدار نیتوں پہ رکھتا ہے.
انما الاعمال بالنیات، نیتوں پر سارے اعمال کا انحصار ہے۔ لہٰذا میں نے قرآن مجید کی جس آیت کو اس وقت کے لیے سرنام کلام قرار دیا، چونکہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اسماعیلی سزا کا انعقاد ان کے ورثاء نے سرزمین رانچی سے کیا ہے، پروردگار عالم اعلان فرما رہا ہے کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو موت کی آرزو کرو، موت کی تمنا کرو۔ یعنی قرآن نے تمام فرزندان توحید کو ایک راستہ دکھا دیا، ایک منزل بتا دی کہ جب بھی، جہاں بھی، جس زمانے میں بھی، جس وقت بھی اگر کوئی موت سے فرار اختیار کرے اور بھاگے تو اسے کاذب کہا جاتا ہے، اور جو موت کی تمنا کرے اسے صادق کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آل محمد کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے کو موت سے فرار اختیار نہیں کیا، بلکہ موت کی ہر لمحہ تمنا کیا ہے۔ آج کے دور میں، آج کے زمانے میں ہم موت سے ڈر رہے ہیں، موت سے خوف زدہ ہیں، ہونا بھی چاہیے، کیوں نہ ہو، اس لیے کہ خود مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ دیکھو اگر تم میرے چاہنے والے ہو، میرے پیروکار ہو، میرے مطیع والے ہو، میرے فرما بردار ہو، تو تم دن بھر میں کم سے کم ایک مرتبہ موت کو ضرور یاد کیا کرو۔ اس لیے موت کو یاد کرو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تم موت سے فرار اختیار کرنے والے نہیں ہو، موت کی تمنا کرنے والے ہو۔ موت کی تمنا مومنین کے صفات میں سب سے بہترین صفات جو بیان کیے گئے ہیں، وہ بیان یہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان جب موت کو یاد کرے گا تب وہ گناہوں سے توبہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آج کے زمانے میں اس سے بڑا وقت نہیں ہوگا کہ جب مولا کے اس جملے پر ہم عمل نہ کریں کہ جب موت کو یاد کرو گے تب گناہوں سے بچتے نظر آؤ گے۔ آج کے دور میں پوری دنیا جو ہے اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ یقیناً لگتا ہے کہ خدا ہم سے ناراض ہو گیا ہے، جس کی وجہ کر پوری دنیا ٹھہر چکی ہے، پوری کائنات سہم چکی ہے، پوری کائنات میں اختلاط تم بپا ہے۔ لہذا اس سے بہتر موقع، اس سے بہتر زندگی اب ہماری نہیں ہو سکتی کہ ہم موت کو کیسے یاد کریں۔ لہذا اگر ہم یہ یاد رکھ لیں کہ ہمیں مرنا ہے تو پھر ہم برائیوں کی طرف نہیں جائیں گے، ہم کسی سے حسد نہیں کریں گے، پھر ہم انانیت و غرور و تکبر پہ اپنی زندگی کو نہیں گزاریں گے۔ مولا نے کیا فرمایا کہ سب سے بڑا سماج میں وہ انسان ہے کہ مرنے کے بعد صرف اس کے اعزاء اسے یاد نہ کریں، بلکہ مرنے کے بعد مومنین اور اس کے مسلمین، اس کے علاقے والے، اس کے محلے والے اسے یاد کرتے ہوئے نظر آئیں، اور جب یاد کیا جائے تو سمجھ لیا جائے کہ مرنے والا اول درجے کا مومن مرا ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ لہذا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو موت کی آرزو کرو، موت کی تمنا کرو۔ اور یہ جملہ کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں، یہ فرزند امام حسن علی مقام حضرت قاسم ابن حسن کا یہ جملہ ہے کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ موت میں چاشنی ہے، موت میں حلاوت ہے، موت میں میٹھاس ہے۔ موت فنا کا نام نہیں ہے، موت بقا کا نام ہے۔ موت مرنے کا نام نہیں ہے، موت زندگی کا نام ہے۔ تو جب زندگی کا نام ہے تو آج ہم جو زندہ ہیں یہ کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ انتقال کے بعد بھی لوگ ہمیں یاد کریں، ہمارے اعمال کو یاد کریں، ہماری سیرت کو یاد کریں، ہمارے گفتار کو یاد کریں۔ جب یہ یاد کرتے ہوئے نظر آئیں گے تب لوگ زمانے میں کہتے نظر آئیں گے مرنے والا مومن مر گیا، مرنے والا متقی و پرہیزگار مر گیا۔ لہٰذا ایک بات، ہمارے جہاں مجلس ایصال ثواب ہے، چونکہ یہ لائف مجلس گراف ایجنسی سے چل رہی ہے، جسے الحمدللہ اس پیغام کو پہنچانے میں اور فضائل آل محمد اور آل محمد کے فرمودات کو پہنچانے میں گراف ایجنسی کا ہندوستان میں ایک بہت بڑا رول، بہت بڑا کردار رہا ہے۔
اور یقیناً انشاءاللہ کیوں نہ ہو محب اہل بیت ہو اور وہ علی کے پیغام کو عام نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ علی کی زندگی صرف ایک ذات کے لیے نہیں ہے، ایک نسل کے لیے نہیں ہے، ایک رنگ کے لیے نہیں ہے، علی کی پوری زندگی جو ہے وہ انسانیت کے لیے تھی، اور انسانیت کے لیے تھی۔ اس سے بڑا موقع اور کیا مل سکتا ہے کہ آج جس زمانے میں یہ مجلس ہو رہی ہے اور بانیان مجالس نے اپنے بزرگوں کو یاد کرنے کا جو صحیح طریقہ استعمال کیا ہے، راہ دیکھی ہے اور لوگوں کو دکھایا ہے، وہ اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے؟ علی سے بڑا سخی کائنات میں کوئی نہیں ملے گا، علی سے بڑا خبرگیری کرنے والا زمانے میں کوئی نہیں ملے گا۔ وہ علی جب زمانہ سو جاتا ہے تو رات کے سناٹے میں اپنے پشت پہ بوریا رکھ کر کے غریبوں و مساکین کے دروازے پر پہنچتے ہیں، اور پہنچ کر کے سامان پہنچا دیتے ہیں۔ جب کوئی نظر آ جاتا ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو فرماتے ہیں میرے مولا کہ غریب ہے جو غریب کے دروازے پر آیا ہے۔ یہ ہے کردار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا یہ علی کے کردار ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ لہذا موت ہے کیا؟ زندگی ہے۔ میں نے کہا موت زندگی ہے تو آپ حیرت میں پڑ گئے کہ آخر موت زندگی کیسے کہہ رہے ہیں؟ موت تو مرنے کا نام ہے، موت انتقال کا نام ہے، اور عزیزان گرامی انتقال تبدیل ہونے کا نام ہے، مرنے کا نام نہیں ہے۔ یہاں سے دوسرے کائنات میں چلے جانے کا نام انتقال ہے۔ لہٰذا ہم جب اس کائنات میں آئے تھے، بہت توجہ، تو اس کائنات میں اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا تھا کہ ہم آنے کے بعد اپنے تیاری کریں امتحان کی، تا کر کے کوئی بچہ جب اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، تو فوراً اس کا ایگزام نہیں ہوتا، فوراً امتحان نہیں ہوتا، بلکہ اسے وقت دیا جاتا ہے، مہلت دی جاتی ہے کہ تم جاؤ، اتنا دن ہے، اتنے دن کے بعد تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ اگر کامیاب ہو گئے تو تمہیں سند دی جائے گی، تمہیں اسناد دیا جائے گا، تمہیں انعام دیا جائے گا، تمہیں اکرام دیا جائے گا۔ بس لہٰذا یہ یاد رکھیں، فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو موت کی آرزو کرو۔ لہٰذا مومنین کے صفات میں بہترین صفات یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ موت کو یاد کرتے نظر آئیں۔ جب کسی نے مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا، مولا آپ فرماتے ہیں کہ میرے چاہنے والوں کا سب سے بڑا عمل میں ایک عمل یہ بھی ہونا چاہیے کہ دن بھر میں موت کو ایک بار یاد ضرور کرے، اگر یاد نہیں کرتا تو میرے اہل سے نہیں ہے۔ تو مولا جب آپ کے چاہنے والے سب مر جائیں گے تو پھر آپ کا نام لیوا کون ہوگا، آپ کا چاہنے والا کون ہوگا، آپ کا عاشق کون ہوگا؟ کیا جملہ ہے مولا متقیان کا۔ مولا فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب وہ موت کو یاد کرے گا تب وہ نیکی کرتا نظر آئے گا، برائی سے بچتا نظر آئے گا۔ لہٰذا اسی لیے موت کی تمنا کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں ابھی اس زمانے میں ہمارے بچوں کے، اسٹوڈنٹ کے بہت سے امتحانات ہونے والے تھے جو اس حالات میں ملتوی ہو گئے، مگر جن بچوں نے امتحانات کی تیاریاں کر لی تھی ان کے دلوں سے جا کے پوچھئے وہ خوش ہوئے یا غمزدہ ہیں، مگر جنہوں نے تیاریاں نہیں کی تھیں وہ خوش ہو گئے، چلو اچھا ہوا مہلت مل گئی، اچھا ہوا مجھے موقع مل گیا، کم سے کم یہ ٹائم ٹل گیا۔ مگر جنہوں نے تیاریاں کر رکھی تھی آج ان کے دل پر اداسی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے تو تیاری کر لی تھی۔ بس مومن وہ ہے جو موت سے نہ گھبرائے، کیوں؟ اس لیے وہ امتحان کی تیاری کر چکا ہے۔ جب امتحان کی تیاری کر چکا تو پھر خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا موت۔ اور ہمیں تو یوں بھی موت سے ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے موت ہمارے لیے ایک بہانہ ہے ملاقات علی بن ابی طالب کے لیے۔ آج ہمارا بہانہ ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہم جب دنیا سے جائیں گے تو ہماری ملاقات علی بن ابی طالب سے ہوگی۔ لہٰذا اس زندگی میں ہم گناہوں سے بچیں گے۔ موت کو اس لیے یاد کیجیے۔ اور موت کو یاد کرنے کی جب بات آئی، میں نے کہا امام حسن علیہ السلام کے فرزند حضرت قاسم ابن حسن نے فرمایا کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ آخر شہد سے زیادہ شیریں کیوں کہا؟ چونکہ شہد میں مٹھاس ہے، حلاوت ہے، وہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔
تو جہاں پہ ملاوٹ نہیں ہوتی وہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ لہٰذا جب اہل بیت کی محبت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارا عمل بھی یہ ہونا چاہیے کہ اٹھیں تو آل محمد کے طرز پر، بیٹھیں تو آل محمد کے طرز پر۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ صرف سیرت اہل بیت کے لیے گزرنا چاہیے۔ مگر آج آپ سوچیں اپنی زندگی میں، ہمیں حیات ملی، ہم سماج میں رہتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، اور جب کسی کے انتقال کی خبر ملتی ہے، آج واٹس ایپ کا زمانہ ہے، جب کچھ لوگوں کے انتقال کی خبر آتی ہے جو متقی و پرہیزگار دنیا سے گزر گئے، تو 1000 لوگوں کے پیغام آتے ہیں، ارے وہ مر گیا جو متقی تھا، وہ مر گیا جو پرہیزگار تھا، وہ مر گیا جو نیک تھا، وہ مر گئی جو نیکوکار تھی۔ یعنی یہی اس کی زندگی کے لیے کامیابی کی دلیل ہے۔ لہٰذا آپ جس سماج میں رہیے، جس ملک میں رہیے، جس ماحول میں رہیے، جس گاؤں، علاقے اور قریے میں رہیے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنی حیات کو اس طریقے سے زمانے میں پیش کر دیں کہ مرنے کے بعد آپ کو یاد نہ کیا جائے، آپ کے کردار کو یاد کیا جائے، آپ کے عمل کو یاد کیا جائے۔ اس لیے جب آپ کے کردار و عمل کو یاد کیا جائے گا تو یہی آپ کے لیے ایصال ثواب بھی ہے اور یہی راہ نجات بھی۔ لہذا ہماری زندگی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے پر گزرنا چاہیے۔ آج ہم اپنے مرنے والوں کو یاد کر رہے ہیں، ایصال ثواب کر رہے ہیں، مگر اسی طریقے سے ملت اسلامیہ میں کچھ ایسے فرقے بھی پائے جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے، کیوں تو مر گیا، اب مرنے والے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ مگر آپ ذرا انصاف سے بتائیں، ہر مسلمان قبرستان پر جاتا اور قبرستان پہ جا کے کہتا السلام علیکم اہل القبور، اے قبر کے مردوں تم پر میرا سلام ہو، جواب نہیں آتا۔ اگر جواب آ جائے تو قبرستان پر جانا یہ مسلمان چھوڑ دے، جواب نہیں آتا مگر سلام کرتا ضرور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے افراد اس قبرستان میں ہیں جو سلام سن رہے ہیں، تو سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ تو اللہ کیسے چاہے گا کہ اپنے مرنے والے کو گناہوں میں ملوث کرے؟ لہذا کچھ ایسے افراد اس قبرستان میں ہیں جو یقیناً جواب دے رہے ہیں مگر ہم جواب سن نہیں پا رہے، جواب سن نہیں پا رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو مرنے کے بعد یعنی انتقال کے بعد وہ زندہ رہتے ہیں۔ تو اس کی زندہ دلیل یہ ہے کہ ہر مکاتب فکر کے ہاں کوئی بھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاں اذان و اقامت دی جاتی ہے، اور اذان و اقامت دے کے یہ ہم زمانے کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ فرمان نبی ہے۔ تو جب فرمان نبی ہے، ترمذی کی روایت موجود ہے، عالم اسلام کے سامنے موجود ہے کہ سب سے پہلی کان میں اذان و اقامت کا سلسلہ جو شروع ہوا وہ رسول خدا نے اپنے دونوں نواسے امام حسن امام حسین علیہ السلام کے کان میں اذان و اقامت سے کہا۔ اور پھر نبی نے کیا فرمایا؟ علم حاصل کرو، کہاں سے؟ مہد سے، کہاں تک؟ لحد تک۔ تو جب سب مر جائے گا تو پڑھے گا کون؟ پڑھائے گا کون؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے افراد کائنات میں پائے جاتے ہیں، کوئی ایسی قوم ہے، کوئی ایسے امام کے ماننے والے ہیں جن کے ہاں یہ موت کا تصور نہیں ہے، انتقال کا تصور ہے۔ اس لیے جب مر جائے گا تو پڑھے گا کیسے؟ مر جائے گا تو پڑھائے گا کیسے؟ تو جیسے ہی آنے والا اس کائنات میں گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں آیا تھا تو آنے والے نے کان میں آ کے اذان دی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی جواب نہیں آیا مگر ہمیں یقین ہے کہ اس بچے کی کان میں اذان ہو رہی ہے۔ اب یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ ولایتی اذان کسے نصیب ہوئی، کسے غیر ولایتی نصیب ہوئی۔ تو ولایت مردے کو زندہ کرنے والی ہے، یہی تو وجہ ہے کہ علی نے مردوں کو زندہ کیا۔ تو علی ولی اللہ اس لیے پڑھو تاکہ انتقال کرو، مرو نہیں۔ جب مرو گے
تو تمہیں کوئی پڑھانے والا نہیں آئے گا. جب انتقال کرو گے تو لحد میں لٹا کر کے پڑھایا جائے گا. اسماعی فہمی سن اور سمجھ. یعنی اس کا مطلب رہے کہ رسول کی حدیث کی تصدیق ہو گئی کہ قوم وہ ہے جو لحد میں بھی پڑھتی ہے مہد میں بھی پڑھتی ہے. لہذا ہمیں لحد و مہد دونوں کو غور کرنا چاہیے. یہ اپنے مقدر کی بات ہے. لہذا ہمیں مسلمانوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صرف مر جانا ہے. مرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جانا. جب اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو ہم کیسے اللہ کی بارگاہ میں جائیں؟ شیعہ بن کے، سنی بن کے، کیا بن کے جائیں؟ ہم ایک سچے مسلمان اور سچے مومن بن کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں. اس لیے اللہ نے مومنین سے مطالبہ کیا ہے. روزے کا مطالبہ مومنین سے کیا ہے نا. اب اس کے بعد اس ماہ سیام میں جو پوری زندگی گزارنے والوں نے گزاری، بزرگان گزر چکے ہمارے، مگر ہم نے کبھی اپنے بزرگان سے یا آپ نے کبھی اپنے بزرگان سے نہیں سنا ہوگا کہ ماہ سیام کے مبارک موقع پر مسجدوں میں مسلمان نہیں آتے تھے. مسلمان روک لگا دی گئی تھی. کسی زمانے میں بھی نہیں ملے گا کہ آپ کو یہ کہہ دیا گیا ہو کہ ماہ سیام کے مہینے میں اللہ کے گھر میں مت آنا، نماز پڑھنے مت آنا، مجمع لگانے مت آنا. مگر آج اس دور میں اس بات کی علامت ہے کہ ہم اپنے عمل سے اس وقت اپنے خدا کو راضی کریں. وجہ کیا ہے کہ آج ہم جو پیروی کر رہے ہیں، پیروی کس کی کرنی چاہیے؟ پیروی مومنین کی کرنی چاہیے، پیروی متقین کی کرنی چاہیے، پیروی صادقین کی کرنی چاہیے. مگر ہم نے اسلام کبھی رؤسا سے لے لیا، کبھی عمرا سے لے لیا، کبھی شاہوں سے لے لیا. نہیں، اسلام شاہوں کا اسلام نہیں ہونا چاہیے. اسلام اہل بیت والا اسلام ہونا چاہیے. تب ہماری زندگی کامیاب و کامران ہے. مرحومین کے اشارے ثواب کی مجلس تو میں نے ایک بات کہی کہ ملت اسلامیہ میں کچھ فرقے ایسے پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں ایصال ثواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں پہنچتا. تو ایصال کے معنی کیا ہے؟ آپ کسی بھی کلمہ کو مسلمان سے پوچھیں ایصال، کہتے ہیں پہنچانے کو کہا جاتا ہے نا، پہنچانے کو ایصال ثواب، پہنچانے کو. تو اگر کسی کے ہاں ایصال ثواب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کوئی امین نہیں ہے. اور ہمیشہ کوئی امانت پہنچائی جاتی ہے تو امینوں کے ذریعے سے، خائن کے ذریعے سے نہیں. الحمدللہ الحمدللہ مکتب جعفریہ کو اللہ نے ایک نہیں 14 امین عطا فرمائے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا مرنے والا مرتا ہے تو ان 14 امینوں کے ذریعے سے کبھی قرآن پڑھوا کے ایصال ثواب کرواتے ہیں، کبھی مجلس کر کے ایصال ثواب پڑھواتے ہیں، کبھی اذان گرامی درود آل محمد پڑھ کے ایصال ثواب کراتے ہیں. اس لیے ہمیں یقین ہے کہ امانت دار ہمارے پاس موجود ہے. اس لیے ہمیں سوچیں، غور کریں. زمانے والوں، ہم اہل بیت کی مجلسوں سنیں، سمجھیں اور دیکھیں کہ اہل بیت نے کیا پیغام دیا. پھر میں ایک بات کہوں گا اپنے تمام آج کی اس مجلس کو سننے والوں کو تک میرا پیغام پہنچنا چاہیے کہ یہ دور غیبت کبریٰ ہے. ہمارے امام پردے غیب میں ہیں، ہر شب جمعہ آتی ہے. ہر شب جمعہ میں ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہم غور کریں. ہمیں اپنے مرنے والوں کو ایصال ثواب کرنا چاہیے، قرآن خوانی کرنا چاہیے. بات آ گئی تو میں عرض کر دینا چاہتا ہوں اس جگہ پہ کہ ہماری قوم میں کچھ کمیاں بھی ہیں اور ان کمیوں کو بھی گنانا ضروری ہے. صرف ہم اچھائی بیان کر دیں، آپ کی کمیوں کی طرح اشارہ نہ کریں تو یہ مقصد زہرا نہیں ہے. مقصد زہرا تو یہی ہے، مجالس سزا کا پیغام یہی ہے کہ حق بات کہی جائے، ببانگ دہل کہی جائے. ہم لوگ بس یہ سوچتے ہیں شب برات آئی قبرستان پہ چلے گئے، یہ ایصال ثواب ہو گیا. نہیں، میرے مولا نے فرمایا کہ اگر تمہارا بزرگ دنیا سے گزر گیا ہو
تو اگر موقع ملے تو ہر روز اسے ایصال ثواب کرو، ہر روز اسے فاتحہ پڑھو، نہ ملے تو ہفتے میں، نہ ہو تو 1 مہینے میں، نہ ہو تو 3 مہینے میں قبروں پہ جاؤ۔ اگر موقع روز نہ ہو تو روز جمعہ جاؤ، شب جمعہ جاؤ۔ جب کسی نے ہمارے اور آپ کے امام سے پوچھا تھا، مولا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اپنے والد کی قبر کہاں ہے، میں کیسے اپنے باپ کی قبر پہ جاؤں، تو مولا نے کیا فرمایا کہ تم ایک نشان بنا لے اور اسے اپنے باپ کی قبر تصور کر لے، یہ سورہ فاتحہ تیرے باپ کی قبر تک پہنچ جائے۔ یہ اسلام ہے، یہ طریقہ ہے آل محمد کا۔ اس کے بعد بھی اگر ہم کوتاہی کرتے ہیں، مرنے کے بعد والدین کو بھول جاتے ہیں، ہمارے ہاں سال، چھماہی، برسی تک بڑا زور ہے مجلس اعزا کا، ایصال ثواب کا، بڑی مجلسیں ہو جائیں۔ ایک بات میں اس جگہ پہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، آج کے دور میں یہ ماہ سیام گزر رہا ہے، ماہ سیام کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، اس میں مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس اعزا کا انعقاد ان کے ذمہ داران نے کیا۔ مرحوم پروفیسر اسد رضا صاحب اور ولی نقی رضوی اور افسری بیگم مرحومہ کی روح آج شاد ہو کے کہہ رہی ہوگی کہ میں نے اپنی دنیا میں اپنے بہترین اعزا چھوڑے ہیں، بہترین رشتے دار چھوڑے ہیں۔ کم سے کم جس دور میں مومنین جمع نہیں ہو سکتے، اس دور میں کم سے کم جو ہے ذکر اہل بیت کا پیغام پہنچانے کا ہمارے ایصال ثواب کی غرض سے ہمارے اعزا نے، ہماری اولادوں نے، ہمارے رشتہ داروں نے کیا، ہمارے ورثہ نے کیا۔ آج ان کی روحیں آپ کو یقیناً دعائیں دے رہی ہوں، مگر ہم آپ نے تمام ناظرین سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے یہاں جب کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو چہلم و 40 کے موقع پر، برسی کے موقع پہ بڑے بڑے پروگرام کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے پروگرام۔ مگر آج کے اس دور میں بہت سے ایسے مومنین ہیں جو بھوکے زندگی گزار رہے ہیں، جو فاقہ کشی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، اور آج عالم یہ ہے فاقہ کشی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کا عالم معلوم ہے کیا ہے؟ افسوس کا مقام ہے کہ بہت سے ایسے گھروں میں جہاں پہ صحیح طریقے سے آفتار کا بندوبست نہیں ہے، مگر ہم یہ سوچ بیٹھے ہیں جب لاک ڈاؤن کھلے گا تو ہم اپنے ورثہ کی بڑی مجلسیں کریں گے، علماء کو بلائیں گے، ذاکرین کو بلائیں گے۔ آج سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ایسے موقع، ایسے ماحول میں ہم اپنے چاہنے والوں کو تلاش کر کے ان کی بھوک مٹانے کا کام کریں۔ اس لیے بھوک مٹانے کا کام کریں، یہی سب سے بڑا اس وقت کا ایصال ثواب ہے۔ اگر ہم نے اپنے مرنے والے کے نام سے ایک آدمی کو بھی غلہ دے دیا تو یہ بھی ایصال ثواب ہے، اگر ایک آدمی کی مدد کر دیا تو یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ لہٰذا ایسے مواقع پر ہم اپنے بزرگوں کو یاد جب کر رہے ہیں تو ہمارا شیوا، ہماری زندگی یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے مرنے والوں کے لیے صرف مجلس کے پابند نہیں ہیں، ان کے سلسلے سے خیرات کرنے کے بھی ہم حقدار ہیں۔ یہی موقع ہے۔ آؤ عاشقان رسول، آؤ علی کے چاہنے والوں، آؤ امام حسین کے شہدائیوں، آج عہد یہ کریں مجلس حسین کے ذریعے سے، پیغام اہل بیت کے ذریعے سے، کہ اس ماہ سیام ایسا پھر کوئی ماہ سیام کسی فرزندان توحید کی زندگی میں نہ ہو جیسے اس وقت ہے۔ خانہ خدا اداس ہے، امام بارے ویران ہیں، مومنین کے چہروں پہ اداسیاں جھلک رہی ہیں۔ کل جو شام ہوتی تھی تو خانہ خدا کے طرف باوضو ہو کے گھروں سے جاتے تھے، آج وہ گھروں میں قید ہو کے رہ گئے ہیں۔ آج آفتار کا انتظام بہت سے گھروں میں نہیں ہے۔ کل مسجدیں کھلی تھی تو جن کے گھروں میں آفتار کا اہتمام نہ ہوتا تھا وہ آفتار کرتے تھے۔ اسی آفتار کے لیے تو مولا متقیان نے فرمایا کہ سنو، تم آفتار کرو، آفتار کراؤ، اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو ایک کھجور سے آفتار کرا دینا، کچھ بھی نہ ہو نمک
پانی سے آفتار کرا دینا، یعنی علی کے کہنے کا مقصد یقیناً یہی تھا۔ اب اس سے بڑا وقت ہماری زندگی میں نہیں آ سکتا کہ ہم ایسے ماہ سیام میں جو زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنے اعزاء کی خبر گیری کریں، اپنے رشتہ داروں کی خبر گیری کریں، اپنے سماج میں رہنے والوں کی خبر گیری کریں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ اس لیے یہی جب پیغام پہنچے گا تو زمانہ کہنے پر آمادہ ہو جائے گا، اگر جینے کا سلیقہ سیکھنا ہے تو علی والوں سے سیکھو، حسین ابن علی کے چاہنے والوں سے سیکھو۔ بس حسین اور اولاد حسین نے اس اسلام کے پیغام پہنچانے کے لیے بہت مصیبتوں اور اذیتوں کا سامنا کیا، مگر صبر کا دامن آل محمد سے نہ چھوٹا۔ لہذا آج اس حالات میں بھی ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ یقیناً صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور اس صبر کے یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ۔ ہاں عزیزو، ہر طرف سے ایک ہی ندا آ رہی کہ اس سال رمضان المبارک میں شبوں کا کیا ہو، ہمارے عزا خانوں کا کیا ہو۔ مگر ہاں عزیزان گرامی، یقیناً یہ علی کی شہادت کا بھی مہینہ، اور وہ علی جو دنیا سے گزرا تو اسی خانہ خدا سے۔ مگر اتنا میں ضرور کہوں گا کہ زمانے والوں دعا کرو کہ شبوں کے وقت تک ہمارا ملک اس لائق ہو جائے کہ علی کی فرش عزا بچھا دی جائے، ورنہ اس سے بڑی بدنصیبی ہماری کچھ اور نہ ہو۔ مگر ہاں عزیزان گرامی، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے میں نے سزا کا انعقاد کیا۔ مرحومین کے اعزاء بھی ہیں، رفقا بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں۔ یقیناً ان کے رفقا اور رشتہ دار بھی اس مجلس کو دیکھ رہے ہیں، آن لائن دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے اور آپ کا جب عزیز دنیا سے گزرتا ہے تو عزیزو ایک عزیز گزرتا ہے، پورا گھر غمزدہ، خاندان قبیلہ غمزدہ ہو جاتا ہے، مگر کوئی 3 دن کا بھوکا پیاسا نہیں گزرتا۔ اور اگر گزرنے والا وارث گزر جاتا ہے، اس کے گھر میں بچے یا بچیاں ہوتی ہیں، تو ہمارے سماج کے لوگ، معاشرے کے لوگ، دوست اعزاء قریب اس کے گھر پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آپ نہ گھبرائیے، آپ کا وارث دنیا سے چلا گیا تو میں تو نہیں پہنچوں گا۔ مگر ہم نے کائنات میں کسی سوائے زہرا کے گھر کے علاوہ، اولاد زہرا کے گھر کے علاوہ، ہم نے کوئی ایسا گھر نہیں دیکھا جہاں پر شہادت کے بعد لوگ دروازے پر آگ و لکڑی لے کے جمع ہو گئے۔ ہم نے ایسا گھر نہیں دیکھا جہاں پہ شہادت کے بعد خیمے جلائے جا رہے ہیں۔ مگر ہاں وہ غریب میرا مولا حسین جو کربلا میں 10 محرم سن 61 ہجری کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، جب میرا مولا شہید کیا گیا تو عزیزو آپ صاحب اولاد ہیں، ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے اندازہ ہے کہ بعض بچے اپنے ماں باپ کے سینے پہ سونے کے عادی ہوتے۔ حسین کی وہ یتیمہ 6 سال کی بچی جو بغیر باپ کے سینے کے اسے سکون نہ ملتا تھا، آج جب اسے بابا کا سینہ نصیب نہ ہوا تو صحرا و مقتل میں آئی، شام غریبہ کا سناٹا آ چکا، عزادارو آواز دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، میرے بابا کہاں ہو، کوئی آواز نہیں آئی۔ ایک بار جیسے ہی سکینہ بی بی نے آواز دیا، بابا آپ فرماتے تھے نا کہ جب کوئی یتیم آواز دیتا ہے تو زمین و آسمان لرز جاتا ہے، اے بابا کیا اس یتیم سکینہ پر آپ کو ترس نہیں آیا؟ ایک بار عزیزان گرامی روایتوں میں ملتا ہے کہ امام حسین کے کٹے ہوئے سر سے ایک آواز آئی، الیہ سکینہ، الیہ سکینہ، تیرا بابا اس نشیب میں آرام کر رہا ہے۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ علی کی پوتی حسین کی یتیمہ
سکینہ بابا کے سینے پہ جا کے چپٹ گئی۔ ایک روایت کے جملے یہ ہیں کہ عزیزان گرامی سکینہ نے جیسے جیسے فریاد کیا حسین کا لاشا ہوا میں معلق ہو گیا۔ عزیزو جیسے ہی معلق ہوا ایک بار سکینہ بی بی پہنچی، بابا ارے ٹھہر جاؤ، سکینہ آرام کرنے کے لیے آ گئی ہے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ عزادارو وہ زمین کربلا پر جانے کے بعد باپ کے سینے سے بیٹی چپک گئی۔ عزادارو سکون مل گیا سکینہ۔ اتنے میں حسین کی کھوئی ہوئی امانت کو تلاش کرتے ہوئے حسین کی دکھیاری غریب بہن زینب ام کلثوم آئی، اور آنے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک لاش ہے جس لاش پہ سر بھی نہیں ہے، ایک بچی سوئی ہوئی ہے، آرام کر رہی ہے۔ دونوں بہنیں بیٹھ گئیں تاکہ یہ بچی دیکھ نہ لے، لہذا جب دونوں بہنوں کی گفتگو سکینہ بی بی نے سنا، اور جیسے ہی سننے کے بعد آواز دی، پھوپھی اماں آپ اس صحرا میں کیسے آ گئی؟ پھوپھی اماں آپ اس مقتل میں کیسے آ گئی؟ سنو گے نا عزادارو، جناب زینب اولیاء مقام نے آواز دی، بیٹا میں نے جب تجھے تلاش کیا تو نہ ملی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اپنے بابا کو تلاش کرتی ہوئی سکینہ صحرا میں پہنچی ہے۔ اے بیٹا اچھا یہ بتا دے، ایک سوال ہے تجھ سے بیٹی۔ آواز دی، پھوپھی اماں کیا سوال ہے؟ دل کو تھام کے سوال کرنا۔ آواز دی، بیٹا لاش تو یا تو سر سے پہچانی جاتی ہے یا تو لباس سے پہچانی جاتی ہے، میری لاڈلی اس پہ نہ سر ہے نہ لباس ہے، ارے تو کس کے لاشے پہ آرام کر رہی ہے؟ سکینہ بی بی نے فرمایا پھوپھی اماں بیٹھیے، آپ نہیں سن سکتی۔ اے پھوپھی اماں جب میں یتیمی کا واسطہ دے رہی تھی تو میرے بابا کا لاشا ہوا میں معلق ہوا، ایک بار کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، الیہ سکینہ الیہ سکینہ، ارے میں بابا کے سینے پہ آئی، مجھے آرام مل گیا، مجھے سکون مل گیا۔ اے پھوپھی اماں ارے میرے بابا کا یہ لاشا ہے، اس لاشے پہ مجھے آرام کرنے دو، اب میں بابا کے لاشے کو چھوڑ کر کسی طرف نہ جاؤں گی۔ اے پھوپھی اماں میرا بابا کربلا میں مارا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قسم قضائے تسلیم اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بہترین بیان محترم حجت الاسلام مولانا تہذیب الحسن صاحب کا، اور مومنین راچی کی جانب سے یہ جو مجلس کا انعقاد کیا گیا تھا مرحومین کے لیے، ہم پوری ٹیم کی طرف سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ان مرحومین کو معصومین جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے، اور ہم اپنی پوری ٹیم کی طرف سے اور جناب فراز صاحب کی طرف سے اور راچی سے جن کا تعلق ہے اور جو اہل خانہ ہیں مرحومین کے، ان کی طرف سے تمام لوگوں کا، بالخصوص محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب کا، جناب مہدی حیدر صاحب کا جنہوں نے پیشخانی فرمائی، اور محترم جناب ظفر نجفی سیتاپوری صاحب کا، اور حجت الاسلام علی جناب مولانا تہذیب الحسن صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ٹیکنیکل ٹیم میں راہل سنگھ چوہان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور مومنین راچی اور جو ویورز اس وقت ہمیں آن لائن ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جلد ہی ہم آپ کے ساتھ پھر کسی نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات کریں گے، اور جیسا کہ آپ کو ہم بتا بھی چکے ہیں کچھ پروگرام ہمارے لائیو آنے ہیں جو کہ جناب خدیجہ کی رحلت کے حوالے سے کچھ مجالسیں رہیں گی، کچھ جشن امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے رہیں گے، اور بالخصوص جو ہمارے پروگرام شہادت امام علی علیہ السلام کے حوالے سے مومن کے درمیان پیش ہوں گے، جس میں تلاوت کا فرائض انجام دیں گے جناب قاری ندیم نجفی صاحب، اور منتخب شعراء کرام بارگاہ امام علی علیہ السلام میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں گے، نوحہ خوانی کا سلسلہ جاری رہے گا، اور مجلس کو خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تو جو ویورز ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل پر بنے رہیں، اور مناسب سمجھے تو ہمارے گراف ایجنسی چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ۔ خدا حافظ والسلام، یا علی علیہ السلام مدد۔